پاک افواج کا آپریشن غصب للحق افغان طالبان پر غصب ڈھا گیا۔ رات بھر افغانستان کی اہم فوجی تنصیبات پر حملے، 27 سے زائد چیک پوسٹیں ملیا میٹ، 133 سے زائد طالبان ہلاک، 200 سے زائد زخمی۔ افغان فوجی چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے، 9 چیک پوسٹوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاک افواج کی گولہ باری سے دشمن کے کئی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ پختیکا میں طالبان کی اہم فوجی تنصیبات اور کور ہیڈ کوارٹرز کو بھی اڑا دیا گیا۔ قندھار میں طالبان رجیم کے بڑے ایمونیشن ڈیپو میں دھماکے کے نتیجے میں وہاں جمع کیا گیا اسلحہ اور بارود راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ طالبان کے پاک سرحد کی طرف بڑھنے والے کئی کوڈ کاپٹرز بھی گرا دیے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانی جارحیت پر دو ٹوک موقف۔ کہا پاکستان امن پر یقین رکھتا ہے مگر سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بزدل دشمن کی جارحیت پر سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان کا فیصلہ کن جواب۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان میں دہشت گردی کے پھیلاؤ پر خبردار کرتے ہوئے کھلی جنگ کی تنبیہ کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ افغانستان اور پاکستان اختلافات کو بات چیت سے حل کریں، ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ رمضان ضبط نفس اور عالم اسلام میں یکجہتی کے فروغ کا مہینہ ہے۔ ایران گفتگو میں سہولت کاری، تعاون کے فروغ کے لیے مدد کو تیار ہے۔ افغان طالبان کی کوڈ کاپٹر کے ذریعے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کی ناکام کوشش۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی سے تمام کوڈ کاپٹرز گرا دیے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کے ذریعے گولہ باری کی گئی۔ ہوائی ڈرونز کے ذریعے بھی چن چن کر افغان طالبان رجیم کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے اور فیک ویڈیوز کی بھرمار جاری ہے۔ اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 7 سال مکمل، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت مسلح افواج کے سربراہان کے پیغامات۔ عسکری قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے اپنے جوانوں کی جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ ISPR کے مطابق 27 فروری 2019 کو شروع کیا گیا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کا فیصلہ کن جواب تھا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ سے پاکستان کے اپنے خود مختاری کے تحفظ کے عزم کو ایک بار پھر ثابت کیا۔ اس آپریشن نے مسلح افواج کی عملی مہارت اور تیاری کا مظاہرہ کیا۔ آپریشن نے مزید جارحیت کو مؤثر طور پر روکا اور اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت، افغان طالبان کی اسلام دشمنی کھل کر سامنے آ گئی۔ باجوڑ میں مسجد کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی شیلنگ سے مسجد کی چھت اور دیگر حصے بری طرح متاثر۔ پاک فوج کا افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ رات کو ایک بار پھر افغانستان کی جانب سے ہماری سرحد پر فائرنگ کی گئی۔ یہ حرکت دوبارہ دہرائی گئی، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جوابی کارروائی میں ہم نے دہشت گردوں کے بالخصوص TTI کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ہماری قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ باجوڑ بارڈر پر کھڑے پاک فوج کے جوان نے ویڈیو جاری کر دی۔ دشمن کو للکارتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جوابی کارروائی میں ہم نے افغان طالبان کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ ہماری قوم کسی سے بھی نہیں ڈرنے والی۔ اگر کوئی بھارت کے کہنے پر ہم سے پنگا لے گا تو یہ اسے پنگا بہت مہنگا پڑے گا۔ اسکائی نیوز کی غیر معیاری صحافت پر سوشل میڈیا پر سوالات اٹھنے لگے۔ اسکائی نیوز کا پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا پاکستانی عوام نے بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی سوشل میڈیا کے شدید دباؤ کے بعد اسکائی نیوز اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور۔ اسکائی نیوز نے افغانستان ایئر فورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستانیوں نے اسکائی نیوز کی پوسٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان ایئر فورس کا وجود ہی نہیں۔ اسکائی نیوز اس سے قبل بھی پاکستان اور افواج مخالف پروپیگنڈے میں ملوث بے نقاب ہو چکا ہے۔
اسکائی نیوز اور ان کی افغانی نیاد اینکر یلدا حکیم عرصہ دراز سے پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہے۔ مسلفات سرحدوں کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا بیان، کہتے ہیں پاکستان امن، استحکام اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان دباؤ یا دھمکی سے مرعوب ہوگا۔ ہماری مسلح افواج کی جوابی صلاحیت ہماگیر، بروقت اور فیصلہ کن ہے۔ آج اس بزدل ٹولے نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان کی سالمیت کو للکارا ہے۔ کسی بھی صورت ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ کہا پاکستان مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاک افواج کسی بھی جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ وطن عزیز کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افواج پاکستان ہر جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا ہے۔ طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہتے ہیں ساری دنیا کے دہشت گردوں کا افغانستان میں اکٹھ کر کے دہشت گردی کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا۔ نیٹو انخلا کے بعد افغانستان میں امن کی توقع تھی، لیکن حالات برعکس رہے۔ پاکستان نے دوست ممالک کے ذریعے سفارتی کوششیں کی۔ آج جب پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو الحمدللہ ہماری افواج نے فیصلہ کن جواب دیا۔ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے۔ افغان طالبان رجیم کو جھوٹ کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارق کا بیان، کہتے ہیں بلا اشتعال فائرنگ کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جاتا رہے گا۔ افغان طالبان رجیم اور بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جھوٹ اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کو ماضی کی پسپائیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے ہر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے رہیں گے۔ پاکستان فورسز کے افغان طالبان کو بھرپور جواب دیا۔ پاکستان اپنا دفاع کرنا اچھی طرح سے جانتا ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی 365 نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا افغانستان کو بھارت کی جانب سے سپورٹ مل رہی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مشکل وقت میں افغانستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان افغان طالبان کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دے گا۔ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ملک کی سالمیت اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا، وفاقی وزیر داخلہ کی افغان طالبان رجیم کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا کہ افغان طالبان کی کھلی جارحیت پر مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ افغان طالبان نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے۔ قوم مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی، سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ہم اپنی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔